جی السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے تحریک پاکستان کے حوالے سے تو نہایت عام ٹاپک ہے اور وہ ہے ریشمی رومال تحریک۔ تو سب سے پہلے اس کا پس منظر جانتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کی جنگ لڑی جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے مشترکہ طور پر انگریزوں کے خلاف لڑی تھی تاکہ برصغیر سے انگریزوں کو نکالا جا سکے، مگر بدقسمتی سے آپس میں غداروں کی موجودگی کی وجہ سے یہ دونوں ہی جنگ ہار جاتے ہیں اور انگریز صرف اور صرف مسلمانوں کو ہی اس کا ذمہ وار ٹھہرا دیتے ہیں اور مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں، اقتصادی، سماجی اور سیاسی میدان میں پیچھے ہی دھکیلا جاتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں میں کوئی خاص قیادت نہیں تھی، اس لیے اچھے خاصے گھرانے ہی غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کے سامنے اس کے 3 شہزادے، شہزادہ مرزا، مغل شہزادہ تیمور اور شہزادہ ابوبکر کے سر پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہی بہادر شاہ ظفر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تیموری خاندان کے شہزادوں کا یہ پہلے سے ہی آتا ہوا رواج ہے، مطلب وہ انتہائی بہادری کا سامنا کر دیتے ہیں۔ اسی وقت میں ہی ایک شیخ الہند محمود الحسن صاحب اٹھتے ہیں اور وہ انگریزوں کے خلاف خفیہ طور پر ایک تحریک شروع کر دیتے ہیں جسے ریشمی رومال تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کا مقصد برصغیر سے انگریزوں کو نکالنا ہوتا ہے۔ اس میں مخلص ہندو بھی مسلمانوں کا ساتھ دے رہتے ہیں۔ تقریباً 10 سال تک خفیہ ملاقاتیں ہوتی گئی اور مختلف لوگوں کو اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا کہا گیا۔ یہ ایک بین الاقوامی تحریک تھی جس کا مرکز کابل میں تھا اور مختلف مسلم ممالک نے اس تحریک میں حصہ لیا اور افواج ایک مشترکہ فوج کے لیے مختلف لوگ دیے۔ تقریباً 6-7 ہزار لوگوں کی تو ایک فوج تو تیار ہوئی۔ اسی دوران محمود الحسن صاحب حج کی فریضے کی ادائیگی کے لیے مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں پر ترکی اور جرمنی کی مدد بھی حاصل کی، اور شیخ عبید اللہ سندھی صاحب افغانستان پہنچے اور کابل کے امیر حبیب اللہ خان سے ملاقات کی۔ اسی دوران افغانستان اور ترکی کے درمیان ایک معاہدہ کیا جاتا ہے جسے ایک رومال جو 1 گز لمبا اور 1 گز چوڑا تھا اس پر وہ معاہدہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رومال کے مطابق ہندوستان پر حملے کی تاریخ 19 فروری 1917 تھی کہ اس تاریخ پر ہندوستان پر حملہ کر دیا جائے گا، مگر بدقسمتی سے یہاں پر امیر حبیب اللہ خان غداری کر دیتے ہیں۔ بعد میں افغانستان کے حریت پسند انہیں قتل کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کی غداری کی وجہ سے برطانیہ حکومت کو اس تحریک کا پتہ چل دیا جاتا ہے اور وہ مختلف لوگوں کو گرفتار کر دیتے ہیں۔ محمود الحسن کو وہ فوجی عدالت میں پیش کر دیتے ہیں اور مقدمہ چلا کر مالٹا میں ہی نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے اسیر مالٹا بھی کہا جاتا ہے۔ قبائل نے بھی چونکہ اس تحریک میں حصہ لیا تھا، وہ پیچھے ہٹنے پر قائل نہیں تھے اور وہ مسلسل برطانیہ حکومت کے خلاف جنگ کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ حکومت کو انہیں قابو کرنے میں 3 سال لگے، اور اسی طرح آپس میں غداری کی وجہ سے یہ تحریک ناکام ہو جاتی ہے، مگر ناکامی کے باوجود بھی یہ ایک تاریخ میں اہم اہمیت رکھتی ہے۔